الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربہ سبیلا۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ما اسألکم میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی مزدوری کا، الا مگر، من جو، شاء چاہے، ان یتخذ کہ وہ پکڑے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا کچھ راستہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کفار جو آپ کی عداوت کے اوپر، آپ کی دشمنی کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کے پیغام کو تمہارے تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، کہ میں تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تو اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ میں تم سے کوئی مال لوں گا، کوئی دولت لے لوں گا، کوئی تم سے اجرت میں تم سے لے لوں گا، نہیں، بلکہ میرا اجر تو کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، وہ رب العالمین ہی مجھے اجر دے گا۔ تو در حقیقت یہاں پر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ آپ علیہ السلام کتنی محنت کر رہے ہیں، اپنی ساری توانائیاں اسی لیے صرف کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت پر لا کر کھڑا کر دیں، لوگوں کو شرک سے، کفر سے آپ علیہ السلام بچا دیں۔ تو کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، یہ صرف یہاں پر نہیں، قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر بھی یہ جملہ کئی مرتبہ آیا ہے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، کسی بھی اجر کا میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا، الا من شاء۔ اب یہ جو الا ہے یہ استثناء منقطع بھی بن سکتا ہے اور استثناء متصل بھی۔ جب یہ استثناء منقطع ہوگا تو اس وقت یہ الا جو ہے لیکن کے معنی کے اندر ہوگا۔ تو مفسرین نے اس کی دونوں یہ تفسیریں بیان کی ہیں اور دونوں قسم کے الا انہوں نے مراد لی ہیں۔ ایک جب ہم اس کو استثناء منقطع مانیں گے اس وقت کیا معنی اور مفہوم بنے گا کہ میں اس دعوت پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ہاں تم میں سے جو شخص چاہے وہ جہاد کے راستے میں، اسلام کے دوسرے خیر کے راستوں کے اندر وہ مال خرچ کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، رب العالمین کی رحمت اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ ایسا کرے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسری تفسیر جب یہ استثناء متصل ہوگا اس وقت اس کی تفسیر علماء نے کیا بیان کی ہے کہ میں تم سے اس دعوت پر اس شخص کے سوا کوئی مزدوری نہیں مانگتا جو اپنے رب کے قرب کے راستے کو اختیار کرنا چاہے، یعنی میری مزدوری بس صرف اتنی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ مجھے اور کوئی مزدوری نہیں چاہیے کہ وہ مسلمان ہوں گے تو مجھے کیا ملے گا، نہیں، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کیونکہ کسی کا مسلمان ہو جانا ہی، ایمان کو قبول کر لینا ہی، یہ میرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اور پھر حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جتنا عمل کرنے والے کو اجر دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں، اتنا اس بندے کو بھی اجر اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں آپ علیہ السلام ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء، میرے لیے تو بس اتنی ہی مزدوری کافی ہے کہ لوگ اس راستے پر آ جائیں۔ تو یہ دونوں تفاسیر درست ہیں، اور یہاں پر دیکھیں نبی علیہ السلام کا ایک غنا رب العالمین نے بیان کر دیا کہ آپ کو دنیاوی کوئی بھی غرض نہیں تھی اس دعوت کے اوپر، دنیا کی نہ سرداری آپ کو مطلوب تھی، نہ ہی آپ علیہ السلام کو دنیا کا مال و
جاہ، حشمت کچھ بھی آپ کو مطلوب نہیں تھا، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلوب نہیں تھا کہ دنیا کی کوئی خوبصورت عورت اس وجہ سے مجھے مل جائے گی، نہیں، صرف اللہ رب العالمین کے پیغام پہنچانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیتاب ہوتے تھے، جیسا کہ ہم آگے سورہ شعراء کے اندر آغاز کے اندر پڑھیں گے بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔